اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ نحل، اور ہم اس کی آیتیں جو پڑھنے جا رہے ہیں 5 آیتیں ہیں 14 سے لے کے 18 تک، 14 15 16 17 18، یعنی 5 آیت پڑھنے والے ہیں ہم۔ تو اس کو ہم 2 ٹریک میں پڑھیں گے، یعنی کہ یہ جو سیٹ ہے پورا آیتوں کا 5، یہ اس کی بہت ہی بہت بڑی بڑی نوٹس ہیں نا، تو اس لیے یہ 2 ٹریک میں پڑھا جائے گا۔ تو اس کا ابھی میں فرسٹ ٹریک میں پڑھ رہی ہوں، آیت نمبر 14 سورہ نحل۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ تو ابھی اللہ ہمیں اس کے اندر اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي، وہی تو ہے، اپنے آپ کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہی ہے، یعنی کہ وہی رب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی تو ہے جس نے سخر البحر، جیسے کام پہ لگا دیا ہے، تمہارے کام آتا ہے اتنا بڑا اوشن، اتنا بڑا سمندر، یعنی اتنا بڑا سمندر ہے اتھاہ، ہاں، اور وہ سمندر جو ہے اللہ کہتا ہے وہ تمہارے جیسے تمہارے کام آتا ہے، یعنی تم جو ہو اس سمندر جو ہے اس کو بھی تم نے وہ بھی تمہارے لیے مسخر ہے، یعنی کہ تمہارے کام میں لگا ہوا ہے۔ تو سوچ لو کتنا بڑا ہے سمندر۔ تو وہ سمندر کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، تو بحر یعنی کہ سمندر، اوشن، سی جو اتنی بڑی، سخر البحر لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھاؤ اس میں سے، تم سمندر میں سے بھی کھاؤ، منہو لحمن طریًّا، لحمن طریًّا یعنی کہ طریًّا جو ہے اس کا مطلب ہے بہت ہی سافٹ اور بہت ہی یعنی کہ تازہ اور سافٹ جو سی فوڈ ہے، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ لحمن طریًّا، یعنی وہ گوشت، وہ فلیش مچھلی کا جو بڑا سافٹ ہوتا ہے۔ اور سی فوڈ تو آج دنیا کے اندر ہے نا کہ اس کا بہت زیادہ وہ چلا ہوا رواج کے سی فوڈ، تو پھر سی فوڈ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اور ان کے سب گوشت جو ہے وہ بہت ہی لذت دار اور بہت تازہ اور بہت ہی سافٹ، اسی لیے یہاں پہ آتا ہے لحمن یعنی فلیش، اور طریًّا کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی سافٹ اور بہت ہی تازہ۔ تو اللہ نے یہاں پر یہ ورڈ استعمال کیا ہے کہ لحمن طریًّا، کہ تم کھاتے ہو اس میں سے بہت ہی تازہ اور بہت ہی اچھا نرم گوشت، وَتَسْتَخْرِجُوا، اور تم نکالتے ہو اس میں سے، منہ سمندر میں سے، حِلْيَةً، یعنی تم حِلْيَةً یعنی کہ تمہارے جو بھی زیورات ہے اس کے لیے جو کچھ بھی تم نکالتے ہو، یعنی اندر سے نکالتے ہو نا، موتی پرلز نکلتے ہیں، اور وہ سمندر کی تہ میں سے جا کے لاتے ہیں نا، تو وہ بھی ہے، پھر کورل، امبر، ایوری تھنگ، یعنی ایسے سب چیزیں کہ جو جیسے کورل یعنی مونگا، اس کو مونگا بھی بولتے ہیں، تو وہ جو ہے یہ تمام چیزوں سے زیورات بنتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، یعنی تم اس میں سے نکالتے ہو زیورات کے لیے، تلبسو جس کو تم پہنتے ہو، تلبسو نا جس کو تم پہنتے ہو، زیورات شاندار، وَتَرَى الْفُلْكَ، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ جو کشتی ہو یا بڑا جہاز ہو اس کو دیکھتے ہو کیا تم، مواخر فیہ، سمندر کے اندر وہ کیسے سمندر کو چیرتا ہوا جاتا ہے، اتنا بڑا جہاز بھی اس کو چیرتا ہوا جاتا ہے، اور چھوٹی کشتی بھی ہو تو بھی اس کو چیرتی ہوئی جاتی ہے۔ تو وہ جو چیرنا ہے نا، وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کھیتوں کے اندر ہل چلاتے ہیں تو زمین کو چیرتے ہیں نا،
تو وہ وہاں لہروں کو سمندر کو چیرتے ہوئے جا رہا ہے. تو دیٹ از پلاؤنگ. پلاؤنگ از یعنی وہی جو مطلب اس کو ہل چلانا. تو وہ جب چیرتا ہوا جاتا ہے وہ ہل چلانا جو ہے وہ سمندر کے اندر ہل چلا رہا نا, وہی جہاز. تو اللہ یہ سب چیزیں ہم کو اپنی آیت میں بول رہا ہے, یہ اللہ کے ورڈز میں بولا جا رہا ہے. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا, اور پھر تم جو ہو مطلب تاکہ تم یعنی کہ یہ جو تم شپ یا جو بھی تم لے کے جاتے ہو اور چیرتے ہوئے مطلب سمندر کے سرفیس کو اوپر اس کی سطح کو چیرتے ہوئے جاتے ہو, تاکہ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, تاکہ اللہ کا فضل جو ہے اس کو تم تلاش کرتے ہو, یعنی اس کو تم سیکھ کرتے ہو, تلاش کرتے ہو, اس کو تم مطلب پانے کی کوشش کر رہے ہو اللہ کے فضل کو, تاکہ دوسری جگہوں پہ جب تم جاتے ہو تو دوسری جگہوں کا کھانا پینا, پہننا اوڑھنا, اور پلس ان کی وہاں کی جو بھی مطلب ان کا جو ٹریڈ اور وہ سب, تو وہ سب چیزیں جو ہے وہ تم کو ملتی ہے. پھر ان کے طریقے سے تم کو بہت ساری یعنی کہ مطلب چیزیں ایسی ملتی ہے جس کو کہ تم اپنے جب واپس آتے ہو تو تمہاری ادھر بھی مطلب وہ چیز ایڈ اپ ہوتی ہے. ایسے ہی تمہارے یہاں سے جب وہاں تم گئے تو وہ لوگ بھی مطلب آتے ہیں. تو یہ آرک جارک جو ہے یہ سمندر کے اندر مطلب جو سمندر کے تھرو یہ جو بزنس اور ٹریڈ اور سب کچھ جو ہو رہا ہے, جیسے زمین کے اندر سے بھی کاروان جاتے تھے اور سمندر میں سے یہ شپ جا رہے تھے. تو اللہ کہتا ہے کہ تم اللہ کا فضل جو ہے وہ تلاش کر رہے تھے نا. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم جو ہے اللہ کا شکر ادا کرو. تو اب سوچو اتنی ساری چیزیں اللہ نے, اتنی ایک آیت ہے 4 لائن کی چھوٹی چھوٹی, اس کے اندر اللہ نے کتنی ساری بڑی بڑی باتیں بتائے جس کے اندر کے ہم کو بہت شکر کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ شکر کے لیے اللہ نے بولا کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. It is he who has made the sea subject, that you may eat thereof flesh, that is fresh and tender, and that you may extract therefrom ornaments to wear. And you see the ships therein that plow the waves, that you may seek thus of the bounty of Allah, and that you may be grateful. So that you may be grateful. اللہ نے یہ چیز بولا کہ تاکہ, اور اس کی نوٹس ہے 1 2 3 4, 4 نوٹس ہے یہ ایک آیت کی. تو یہاں سے شروع ہوتی ہے 2034. We have gone up in a climax of material things, یعنی کہ جو مادی دنیا کی جو مٹیریل چیزیں ہیں اس کے اندر تو ہم سمجھو کہ بالکل اس کے بولتے نا آخری انجام تک پہنچ گئے, کلائمیکس تک. فرام دا بگ ٹو دا سٹل ان دا اسکائی اینڈ دا ارتھ, یعنی کہ بڑی سے بڑی اور بہت ہی چھوٹی جو مطلب نظر بھی نہ آئے, ایسی بھی چیزیں جو کہ آسمان اور زمین دونوں میں سے, یعنی ایک کلائمیکس تک ہم پہنچ گئے. ہیئر وی ہیو اندر کلائمیکس, لیکن اب یہاں پر ایک اور انجام ہے. ایز ریگارڈ دا تھنگز آف دا سی, کیونکہ یہاں اب سمندر کی بات ہو رہی ہے. تو زمین کے اوپر آسمان تک اب ہے سمندر جو کہ بہت بڑا اور بہت ڈیپ ہے, گہرا. We get the delicate flesh of fishes and marine creatures of all kinds. یعنی ہم کو سمندر میں سے مچھلیاں بھی ملتی ہیں اور بھی چیزیں بھی ملتی ہیں نا, کیونکہ وہ شریمپس ہے اور پھر مطلب وہ جو کیا کہتے ہیں کریبز ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لابسٹر اور اس طرح کا. تو وہ اور بھی چیزیں ہیں جو لوگ جیسے بہت ساری چیزیں کھانے والے لوگ بہت کچھ کھاتے اور کچھ لوگ چنندہ چیزیں کھاتے, تو یہ چیزیں بھی ملتی ہیں نا. تو یہ سمندر میں سے بھی اب رزق مل رہا ہے. وی گیٹ دا ٹریجرز آف دا ڈیپ, اور پھر سمندر کے بالکل تہ میں جائیں گے تو وہاں ہم کو خزانے ملتے ہیں, سچے موتی. پھر پرلز, کورل, ایمبر, یہ سارے وہ ہے نا, یہ پرلز تو موتی ہے ہی, لیکن کورل ایمبر جو ہے وہ سٹونز ہیں, اور اینڈ تھنگز آف دیٹ کائنڈ, اور اس طرح کی اور بھی چیزیں.
And we have the stately ships plowing the waves. اور ہمارے لیے ہے بڑے بڑے جہاز بھی جو کہ مطلب ایسا لگتا ہے کہ وہ سمندر کی لہروں کے اوپر مطلب چیرتے ہوئے جو سمندر کو جا رہے ہیں تو وہاں وہ ایک طرح سے ہل چلا رہے ہیں. فار میریٹائم کامرس یعنی کہ یہ جو پانی میں سے جو مطلب جو پانی کی سطح سے جاتے ہوئے جو بھی کاروبار ہوتے ہیں. فار یونیفائنگ مین کائنڈ تاکہ انسان جو ہے وہ ایک جیسے یعنی کہ مطلب ملتے ایک جیسے ہو جائے, یونیفائی ہو جائے, یعنی وہ الگ اور یہ الگ ایسا نہ ہو تاکہ جو بھی لوگ یہاں سے جائیں گے تو وہ وہاں کے لوگوں سے مکس اپ, وہاں کے لوگ جب یہاں آئیں گے تو ان سے, تو اس طرح سے تم لوگوں سے ملتے ہو, پھر ان کی بہت ساری اسٹائل کاپی کرتے ہو, کھانے پینے کا انداز کاپی کرتے ہو. جیسے کہ چائنیز کھانا دیکھو کتنا فیمس ہو گیا, عربین مطلب جو کھانا ہے وہ بھی, اس طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ جو مطلب ایک جگہ کی تھی لیکن اب وہ دوسری جگہ پہ بھی آ گئی ہے. اٹالین تھنگز ایوری تھنگ. تو یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ لوگوں کا آنا جانا, ان کا رہن سہن بھی ہے, پھر بہت ساری چیزوں کے اندر لوگ امپروو کرتے ہیں. جیسے کہ جو اسپائسز ہے وہ اسپائسز اگر انڈیا میں زیادہ اگتے ہیں یا اور جگہ پہ بھی ہیں, لیکن سمجھو کہ تو وہاں سے اب وہ لے کر آئے تو اب ان کو پتا چلا اچھا یہ اسپائس ڈالنے سے چیز اتنی ٹیسٹی ہو جاتی ہے. اینڈ فار ریئلائزنگ دا اسپرچل باؤنٹی آف اللہ, یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ انسانوں کو سب کو ایک جیسا کرنے کی بات نہیں ہے یہاں پر یہ بھی ہے کہ انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ جو اللہ کا فضل ہے, اس فضل کے لیے جو اللہ کی مطلب اس چیز کو سمجھ آ جائے کہ کتنا بڑا سمندر ہے which can best be expressed by the boundless ocean. یعنی کہ ایک ایسا اوشن, ایسا سمندر جو اتھاہ ہے, اور اس کے دیکھو تو یہاں سے تو کوئی تم ایک جگہ کھڑے رہو گے تو دوسرا کنارہ تو دکھنے والا ہے ہی نہیں. تم کو اس کو ڈیز ٹوگیدر تم ٹریول کرو گے تب جا کے وہ مطلب تم کو دکھائی دے گا کہ ہاں اب تھوڑا سا کنارہ دکھ رہا ہے کوئی. تو اتنا بڑا باؤنڈلیس اوشن جو ہے جس کی اتھاہ ہے, جس کو کہتے ہیں اتھاہ سمندر, تو وہ سمندر کو دیکھ کے کم سے کم اتنا تو احساس ہوگا کہ روحانی طور پہ اللہ کے فضل کا اس سے احساس کرو. اگر سمندر تم اتنا بڑا دیکھتے ہو تو پھر اسٹرک ہوتے بابا سمندر کو دیکھ کے کبھی ڈر بھی لگتا ہے بھائی, تو وہ سوچو وہ سمندر کو دیکھ کے کم سے کم اللہ کے فضل کے بارے میں سوچو. پھر دوسری جو نوٹ ہے سیم آیت نمبر 14 کی 20:35. Connoisseurs know the delicate flavors of sea fish, such as the pomfret of the Indian Ocean, the herring of the North Atlantic, the mullet of Marseille, and many another kind. تو یہ اب یہاں پر ہوتا ہے کہ کون ہے جو مطلب جیسے کہ جس کو کہا جائے گا کہ جو لوگ مطلب اس کا نالج رکھتے ہیں, اس کو جج کر سکتے ہیں, تو وہی لوگ ہیں جو اس کا صحیح یعنی اس کا اندازہ رکھتے ہیں کہ سمندر کے اندر سے جو مچھلی نکلتی ہے, ہاں اس کا ٹیسٹ, اس کا فلیور, اس کی ڈیلیکیٹ ہونا, سچ ایز یعنی جیسے پومفریٹ مچھلی جو ہے وہ انڈین اوشن کی ہے. پھر یہ نارتھ اٹلانٹک جو ہے وہاں پر ہیروئنگ نام کی جو مچھلی ہے, اور مطلب پتا نہیں وہ مطلب وہ کون سی کیا ہے اس کا نام. اور پھر وہ جو دوسری ایک اور جو مطلب جو فرانس کے مطلب پورٹ کی ہے مارسی, اور اس کو میولٹ بولتے ہیں وہاں پہ, ملٹ اور ملٹ, تو وہ مچھلی وہاں کی فیمس ہے. جیسے اینڈ مینی اندر کائنڈ, اور بھی بہت ساری ٹائپ کی ہے نا مچھلیاں, تو بہت ٹائپ کی ہے. تری جو اللہ نے ورڈ یوز کیا نا, تری ٹرانسلیٹڈ فریش اینڈ ٹینڈر, یعنی کہ لحمن ترین, کہ اس کا گوشت جو ہے وہ بالکل ٹینڈر, سافٹ اور تازہ ہے. آلسو ریفرز ٹو دا سافٹ موئسٹ نیچر آف فریش فش, یعنی تازی مچھلی جو ہوتی ہے اس کو کتنی موئسٹ ہوتی ہے اور کتنی سافٹ ہوتی ہے, اور کتنی مطلب یعنی اس کے اندر کوئی بدبو بو بھی نہیں ہوتی, کیونکہ تازی مچھلی میں ہمیشہ اس کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے. جب باسی ہوگی تبھی ہی مطلب فش ود فشی اسمیل, وہ جو باسی ہے. اٹ از اندر ونڈر آف اللہ دیٹ سالٹ واٹر, یعنی یہ اللہ کی طرف سے ایک عجوبہ ہے, ونڈر کرنے کی چیز ہے کہ بھئی اف تعجب, دیٹ سالٹ واٹر نمکین پانی میں سے شوڈ پروڈیوس فلیش اور سچ فریش ٹینڈر اینڈ ڈیلیکیٹ فلیور. انہیں اتنا اچھا
इतना समंदर का खारा पानी, खारा कड़वा, उसमें से ये इतना टेस्टी और इतना अच्छा मतलब जो निकलता है, ये मछली का गोश्त और उसका सॉफ्टनेस, उसकी ताजगी, उसका डेलिकेट फ्लेवर। तो ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा वंडर है, अजूबा है। फिर इसकी नोट है 2036, एक ही जो आयत नंबर 14 हमने पढ़े उसकी 4 नोट्स है। तो 2036 तीसरी नोट है, डाइविंग फॉर पर्ल्स, मोतियों के लिए लोग जो अंदर पूरे जो जाते थे डाइविंग करके, यानी पूरे समंदर के अंदर जाते थे वो। तो पहले के लोग जो थे उनके पास तो ये सब नहीं था कि भाई वो ऑक्सीजन लगा के जाएं और इस तरह से, और मतलब जो लोगों को ये चीज की आदत होती है, स्विमिंग में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, डाइविंग करते हैं, तो उनको वो सांस को रोक के डाइव करके जाना समंदर की तह में, तो वो करते थे पहले के लोग इन बोथ द प्रिमिटिव एंड द मोर एडवांस्ड फॉर्म। जो अभी एडवांस फॉर्म है कि वो बहुत ही सब अपने पूरे कॉस्ट, उसका जो होता है पूरा ड्रेस और सब कुछ, उसके ऑक्सीजन का मतलब सब कुछ साथ में लेके जाते हैं ताकि, और उनकी लाइट भी होती है ताकि वो अपनी लाइट से पूरा देखे, वरना समंदर में तो अंधेरा होगा अंदर। तो अब ये जो है, यानी पहले के लोग भी करते थे यही मोती के लिए, यानी मोती जाके लाने के लिए। और जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम के टाइम के ऊपर जब जिन्नातों को जब बोला, हुक्म होता था कि जाओ और डाइविंग करो और मोती लेकर आओ, तो वो जिन्नात जाते थे ना डाइविंग करके और मोती लाते थे ना, क्योंकि मतलब सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो हुक्म है वो जिन्नों पे भी चलता था। तो वो एडवांस फॉर्म जो है अभी उसमें तो बहुत आसानी है, लेकिन ये प्रिमिटिव जो है पहले के वो लोग भी करते थे। कि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसके अंदर जापान कि मतलब इतनी बूढ़ी औरतें थी, मगर उनको आदत थी ना उसकी, तो वो बूढ़ी यानी कि एक तो 105 यानी साल की थी, 105 इयर्स, इतनी बूढ़ी, मगर वो जब बराबर चलती हुई जा रही थी और पूरा वो जैसा वो एक पहाड़ी रॉकी था, वहां से उसने बराबर जो डीप समंदर होता वहां उसने मतलब डाइव करी और उसने जाके मतलब उन लोग जो भी उन लोग को अच्छा जो मिलता है, जैसे उसने इतनी बड़ी मछली उठा के लाई। और सोचो कि मैं तो ये देख रही थी और ताज्जुब कर रही थी कि वहां उन लोग वो औरतें ही जाके डाइविंग करके क्या क्या लेकर आ रहे थे। तो इसीलिए पहले भी थे और आज भी है। और ये भी कि एडवांस फॉर्म इज अनदर इंस्टेंस ऑफ मैन्स पावर ओवर अपरेंटली इनएक्सेसिबल डेप्थ्स ऑफ द सी, यानी वो समंदर की गहराई जिसके लिए ऐसा लगता है कि नहीं ये तो बहुत इम्पॉसिबल है, लेकिन इंसान का पावर देख लो, वो वहां भी पहुंचा। यानी कि इंसान जो है उसको अल्लाह ने वो जो जहानत और पावर भी दिया है जिसकी वजह से वो वहां भी पहुंचा समंदर की तह में। अब है नेक्स्ट नोट 2037 जो कि जरा बड़ी है। आफ्टर द मटेरियल बेनिफिट्स विच वी गेट फ्रॉम द सी, समंदर से हमको जो भी जैसे मटेरियल चीजें जो मादी दुनिया की चीजें हैं उसका मुनाफा, जो नफा मतलब हमको मिलता है, मुनाफा नहीं नफा, तो वो नफा जो हमको मिलता है, वी आर आस्क्ड टू कंसिडर थिंग्स ऑफ हायर इम्पोर्ट टू द स्पिरिट ऑफ मैन। तो अब इंसान की जो रूह है उससे कहा जाता है कि अब ये इससे भी थोड़ा ऊपर तो उठो, ये सब दुनिया की तमाम चीजों के अंदर ही गुम मत हो जाओ, थोड़ा मतलब अब जरा उससे और ऊपर उठो, ऊपर भी उठो, क्योंकि ऊपर तुमको उठना ही है आखिरत के लिए। देयर इज द ब्यूटिफुल शिप विच स्टैंड्स एज द सिंबल ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स, यानी कि जो दुनिया में इस छेड़े से वो छेड़े तक जाना, यानी ये यहां से लेके वहां पर जाना, समंदरी मतलब जो रास्ता है उससे, और वहां की चीजें यहां लाना, यहाँ की चीजें वहां ले जाना, जिससे कि तुम्हारा ट्रेड कॉमर्स सब कुछ बढ़ता है। थिंग्स दैट मे बी ऑफ मटेरियल बेनिफिट, यानी कि वो तुमको मतलब मटेरियल का मतलब बहुत उसमें फायदा मिलेगा, मतलब तुम कमाओगे भी, बट विच हैव अ हायर एस्पेक्ट इन यूनिफाइंग मैन, लेकिन इंसानों को सबको जोड़ना, ये है उसके अंदर सबसे ज्यादा बड़ी जो उम्मीद एस्पेक्ट है वो है। एंड मेकिंग हिज सिविलाइजेशन मोर यूनिवर्सल, तो सबके सिविलाइजेशन जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अगर हर जगह के लोग जो होते हैं वो एक अलग ही होते हैं कि उनका रहना सहना खाना पीना सब कुछ, लिबास, एवरीथिंग अलग होता है, ताकि ये सब जो है ये बिल्कुल एक से हो और इनका सबका यानी कि मतलब जो मिलता जुलता हो जाए, पूरा यूनिवर्सल हो जाए, यानी कि मतलब आलमी, यानी कि
عام طور پہ یعنی عام ہو جائے, ایک دم عالمی ہو جائے. These are the first steps in seeking of the bounty of Allah through the sea. تو یہ پہلا قدم ہے, یہ پہلا قدم ہے کہ انسانوں کو سب کو یونیفائی کرنا ہے نا, ایک جیسا. یعنی یہاں کے لوگ یہ نہیں کہ وہ اس سے چڑ رہے, وہ اس سے, یہ نہیں ہے, سب ایک دوسرے کی چیزوں کو پسند بھی کر رہے ہیں اور اس کو مطلب اپنا بھی رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا ہے کہ مطلب جو یونیورسلی مطلب سیویلائزیشن, اور دیز آر فرسٹ اسٹیپ, یہ پہلا قدم ہے کہ اللہ کی فضل کی طرف جو تم سمندر کے تھرو کر رہے ہو. بٹ دیر آر ہائر ایسپیکٹس, نیویگیشن اینڈ انٹرنیشنل, مطلب جو ہے جو انٹرنیشنلی انکریز نالج which in its higher aspects should clean the mind and make it fitter to approach Allah. یعنی کہ یہ جو سمندری جو بحری سفر جو ہے یہ, اور وہ بھی انٹرنیشنلی, یعنی کہ تم ایک طرف سے دوسری طرف, یہ کنارے سے وہ دوسرا, یعنی کہ انٹرنیشنل ہو گیا. تو اس میں تمہارا نالج, علم بھی بڑھتا ہے, اور اس سے بلند ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اس کے دل اور دماغ جو ہے وہ بالکل صاف ہو جاتے ہیں, کلیئر ہو جاتے ہیں, تاکہ وہ اللہ کی طرف ان کا جو بڑھنا ہے وہ زیادہ اور صحیح ہو. دا سالٹ واٹر, یہ نمکین پانی ہے نا, مطلب سمندر کا پانی جو ہے وہ نمک والا ہے. which covers nearly 72% of the surface of the globe. تو ہماری یہ دنیا جو ہے پوری, یہ جو گلوب ہے, اس کا 72%, یعنی کہ سمجھ لو ایک طرح سے پونی دنیا, 3/4 سمجھ لو, 3 اور % ایڈ کریں گے تو 75 ہو جائے گا نا, لیکن 72% ہے. تو سمجھو کہ نیئرلی پونی جو ہے 3/4 آف دا مطلب گلوب, پورا نمکین پانی جو ہے سمندر کا, اس سے مطلب وہ پورا کے پورا اس کی سرفیس پہ وہی ہے. is itself a purifying and sanitary agent. سوچو نمک کا پانی اللہ نے جو رکھا ہے, جو پونی دنیا میں ہے, پاؤ دنیا تو زمین ہے خالی, تو وہ جو نمکین پانی ہے اس کے اندر اللہ نے کیا تاثیر رکھی ہے کہ وہ پوری ہوا کو, سب کو ایک دم پاک کر دیتا ہے, پیوریفائی کر دیتا ہے اور سینیٹائز کر دیتا ہے, صاف ستھری. ورنہ اس دنیا کی ہوا ہی کتنی گندی ہوتی کہ بریتھ بھی نہیں کر پاتا بندہ. لیکن سوچ لو اسی نمک کی وجہ سے, وہی نمک جو سمندر کا ہے, وہ نمک بھی کتنی کام کی چیز ہے وہ سوچو. اور یہ دیکھو کہ وہ نمک جو ہے اسی سے مطلب ہم کتنی ساری چیز کرتے ہیں, کہ مطلب کہیں پر کچھ بھی تکلیف ہوتی ہے تو میں نے دیکھا یہ کہ نمک کو مطلب جیسے توے پہ سیک کر اور اس کو جیسے کپڑے میں باندھ کے پوٹلی کی طرح, اور پھر جہاں پر مار لگتی ہے اس کو سیکتے ہیں اندرونی مار کے لیے. اور گلے پہ بھی جب بہت زیادہ گلے میں بہت درد ہو تو وہ نمک کو ویسا کر کے اور گلے پہ لگایا جاتا ہے, پھر گارگلنگ کرتے ہیں. اور پھر دانتوں کے درد کے لیے بھی نمک کے پانی کے گنگنے پانی سے کلی کرتے ہیں. تو اس طرح سے نمک کے بھی بہت سارے, پھر ہم کو کھانے پینے میں تو نمک چاہیے ہی چاہیے, تو وہ نمک ہم کو سمندر سے ہی ملے گا نا. تو اب دیکھو اللہ نے کیا کیا کہ پوری دنیا کی جو صفائی ہے, صاف ستھرا پن, جو پیوریفائی کرنا, سینیٹائز کرنا, وہ ایجنٹ ہے کون؟ یہ نمک کا پانی, پورا سمندر کا. اینڈ از اے گڈ سمبل آف دا ہائر باؤنٹیز آف اللہ. اور یہی سمندر جو ہے وہ یہ ایک نشانی بن جاتا ہے کہ اللہ کی جو بلند ترین جو اس کی مطلب باؤنٹیز ہیں, نعمتیں, which are as boundless as the ocean. جیسے سمندر ہے اس کی اتھاہ ہے, وہ ویسے ہی اللہ کی جو نعمتیں ہیں اور وہ بلند ترین اور اتھاہ ہے وہ بھی. کم سے کم اس کا اندازہ تو ہوگا انسان کو, سمندر کو دیکھ کر وہ سوچے تو صحیح, اور پھر یہ تمام چیزوں کے لیے بہت بہت شکر کرے. شکر کرنا بہت ضروری ہے. اب اس کے آگے کی جو آیتیں ہیں وہ ہم دوسرے ٹریک میں پڑھیں گے.